بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جنگوں کے موقع پر، غزوات کے موقع پر پیش آنے والے کچھ اہم معجزات کا تذکرہ سنا۔ غزوات کے موقع پر پیش آنے والے ان اہم معجزات میں سے دو معجزے اور بھی ہیں، بڑے شاندار معجزے ہیں، ایسے معجزے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے کیسی برکت رکھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے کمالات عطا کیے تھے۔ جو چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، سب سے ہٹ کے، سب سے الگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ ان میں سے جو پہلا معجزہ ہے وہ ہے برکت کا معجزہ، کھانے میں برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوئی۔ ہم نے سنا کہ غزوہ خندق میں خندقیں کھودی جا رہی تھیں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خندقیں کھودنے میں مصروف ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خندقیں کھودنے میں مصروف ہیں۔ صبح سے شام تک صحابہ بھوکے پیاسے رہ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کے احساس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی قربانی دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ قربانیاں صحابہ بھی دے رہے ہیں، قربانیاں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دے رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، مدینہ منورہ کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر گئے اور گھر جا کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز ہے دعوت دینے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلانے پلانے کے لیے؟ تو فرمایا کہ ہاں، 1 سا جو، یعنی بالکل تھوڑی سی جو بارلی رکھی ہوئی ہے، ہم اس کی روٹی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا سکتے ہیں، میں وہ پیس کے آٹا گوندتی ہوں، تم اتنی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے گھر پہ لے آنا۔ یہ بات انہوں نے فرما دی، اور خاص طور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، جو کم ہے، آٹا کم بنے گا، روٹیاں کم بنیں گی، 2-4 لوگوں سے زیادہ مت لانا، زیادہ لائیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی، ہم ان کی ضیافت نہیں کر سکیں گے، 2-4 لوگوں کو لے کے آؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، آپ بھوکے پیاسے ہیں، گھر میں نے معمولی سی چھوٹی موٹی ضیافت کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے کے چلیے ساتھ میں، اور 2-4 لوگ آپ کے ساتھ اگر آ جائیں تو کافی ہے، ہم نے ان کی ضیافت کا انتظام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اعلان فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کری ہے، دعوت دی ہے، تم سب جابر کے گھر پہ چلو۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ میں 2-4 لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، 2-4 لوگوں کا ہی انتظام میرے پاس ہے، اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو میں کیسے کھلاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مشکل کو حل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو آٹا گوندھا ہوا تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے جو آٹا گوندھ کے رکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دی۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک منہ سے نکلا ہوا لعاب ڈال دیا،
اس لعاب کا اثر یہ ہوا کہ 2-4 لوگوں کا کھانا 1000 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ 1000 لوگ وہ آٹا گوندتی رہیں، روٹیاں پکاتی رہیں، آٹا گوندتی رہیں، روٹیاں پکاتی رہیں۔ 2-4 لوگوں کی یہ غذا، 2-4 لوگوں کا کھانا پیٹ بھر کے 1000 لوگوں نے کھایا، اور اس کے بعد بھی ہانڈی جلتی رہی، روٹیاں پکائی جاتی رہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا معجزہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والا وہ شاندار معجزہ ہے جس سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لعاب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے الگ ہے، اور اس لعاب کی بھی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، اس کی اپنی برکتیں۔ یہ ایک معجزہ، اور ایک معجزہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا، اس کا تعلق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو معجزہ پیش آیا اس کا تعلق بھی زبان مبارک سے، آپ کے دہنے مبارک سے، مبارک منہ سے گئے، لعاب کی وجہ سے روٹیاں بڑھ گئیں، روٹیوں میں برکت ہو گئی۔ اور یہ جو غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آنے والا معجزہ ہے، اس کا تعلق بھی آپ کی زبان مبارک سے۔ ہم اور آپ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد ہماری زبان سے وہ چیز لگتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، تیکھی ہے، تیز ہے یا پھیکی ہے، جو بھی ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس گوشت کے اندر، اس سالن کے اندر کون سی چیز ملائی گئی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن کو، آپ کی زبان مبارک کو اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ چک کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کون سی چیز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اندر کیا ملایا گیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اس نے معلوم کر لیا کہ حضور کو کیا پسند ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بکرے کی ران پسند تھی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں نے ایک بھنی ہوئی ران آپ کے لیے رکھی ہے، آپ تشریف لے کے چلیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ خیبر فتح ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کچھ دن تک ٹھہرے ہوئے تھے، غنیمتیں تقسیم کرنی تھیں، جائیدادیں بانٹنی تھی، اور اس علاقے کا انتظام صحیح طریقے سے مینیج کرنا تھا، ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس دوران کا یہ واقعہ ہے، اس نے آ کے دعوت دی، آپ نے وہ دعوت قبول فرما لی، دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اپنی زبان مبارک پر لگایا اور فوری اس گوشت کے ٹکڑے کو نکالا اور ارشاد فرمایا صحابہ سے، ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، اٹھا لو، مت کھاؤ، فإنہا اخبرتنی انہا مسمومۃ، اس لیے کہ اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے۔ زبان پہ گوشت رکھتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہو گیا، گوشت نے خود بتایا کہ اللہ کے رسول میرے اندر زہر ملایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا، اس عورت کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلط حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ یہ علاقہ فتح ہو گیا کہ آپ نے ہمارے اس علاقے کو فتح کر لیا کہ تو میرے دل میں یہ شک تھا کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں۔ میں نے زہر اس لیے ملایا کہ اگر واقعی پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں زہر ملانے کے بارے میں، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم آپ سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اس نیت سے
میں نے زہر ملایا تھا وہ یہودی عورت تھی۔ صحابہ نے پوچھا بھی اللہ کے رسول اس نے اتنی بڑی شرارت کی ہے، کیا اس کو قتل کر دیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس زہر کے اثر کی وجہ سے ایک صحابی کی شہادت ہو گئی، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھے۔ تو بشر ابن براء ابن معرور انصاری رضی اللہ عنہ نے گوشت اچھا خاصا کھا لیا تھا، تو اس زہر کے اثر کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص میں اس عورت کو، چونکہ ایک صحابی کی شہادت ہوئی کہ ان کو قتل کیا گیا، اس لیے قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس گوشت میں زہر ملایا گیا وہ گوشت خود بول پڑا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے مت کھائیے۔ وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وصال سے پہلے بیماری کے دنوں میں ارشاد فرمایا ما زلت اجد من الاکلۃ التی اکلت بخیبر، کہ جو زہر مجھے ملا کے دیا گیا تھا اس کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے۔ 3 سال گزر گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے اور اب وقت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری شہرت کٹ رہی ہے۔ تو زہر تو دیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس موقع پر حفاظت بھی فرمائی، معجزہ بھی ظاہر ہوا، گوشت نے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر دی، آپ نے صحابہ کو بھی روک دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت ہے۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ دیا گیا، شاندار سے شاندار دیا گیا، سب سے الگ دیا گیا، زبان بھی سب سے الگ ہے، ذائقہ بھی سب سے الگ ہے، لعاب بھی سب سے الگ ہے، سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جانے والا سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔